بلاول بھٹو کی یہ سٹوپڈ سٹیٹمنٹ سن کے مجھے واقعی ہی وہ ان کے حوالے سے جو پپو کا ایک فریز ہے وہ یاد آ رہا ہے. نہیں، آپ ایک اوبیسلی ہمارا ہم اس چیز کو مزاحمت کرتے ہیں اور وقت پہ ایک ایسا جواب دیں گے کہ ہم کو یاد رہے گا. ڈاکٹر جے شنکر صاحب کی پریس کانفرنس آئی، وہ بھی بڑی مطلب بڑے غصے میں نظر آئے. ایز اے پروموٹر، justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry which is the mainstay of Pakistan. So it is a show of their arrogance to the world. Okay, to hell with international law, to hell with United Nations Security Council resolutions, to hell with any bilateral agreement. India will hold their events in Kashmir. اس بات کا بلاول صاحب کو 100% پتا ہے کہ 370 واپس ہو ہی نہیں سکتا. Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. بہت ہی بولڈ ڈیسیجن لیا ہے مودی جی نے کہ کشمیر میں G20 کو کریں گے. ہم دہشت گردی کا مقابلہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے پاکستانی سب سے زیادہ متاثر ہوئے، سب سے زیادہ پاکستانی وکٹمز ہیں. Victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک پاکستان آج کے بدلے ہوئے بھارت کو نہیں سمجھتا. اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 2026 میں جب پاکستان SCO کا چیئرمین کو سنبھالنے کا موقع ملے گا تو ہم بھی ایک کامیاب SCO کر سکیں. Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. پاکستان کے مسلمان ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان سب کے مقابلے میں بھارت کے جو تمام مسلمانوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ پاکستان سے بہتر ہیں. یہ ایک ریالٹی ہے. نمسکار دوستو، دا انڈیا موومنٹ میں آپ کا سواگت ہے. پاکستان کے विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ACO की बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होने के लिए भारत आए हैं. 12 वर्षों में कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री के रूप में भारत आने के बाद भुट्टो ने शांति संदेश देने की बजाय वही कश्मीर, अनुच्छेद 370 और भारत को देख लेने की धमकी दी है, जिसे पाकिस्तान के विशेषज्ञों ने डिप्लोमेटिक ब्लंडर कह रहे हैं. उन लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान को चाहिए नए भारत को जल्द से जल्द स्वीकार कर लेना. जयशंकर जी ने भी भुट्टो को कठोर भाषा में जवाब दिया है. पाकिस्तान की कोई विदेश मंत्री का इतना इंटरनेशनल बेइज्जती कभी पहले हुआ नहीं होगा. वीडियो का अंत तक देखें और इस तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. انہوں نے بات جواب دیے ہیں، وہاں پہ وہ ڈپلومیسی کے زمرے میں نہیں آتے، وہ آٹوکریسی کے زمرے میں آتے ہیں، وہ ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے میں آتے ہیں. وہ اگر میں لفظ استعمال کروں تو وہ ڈھیٹ انسان کی شکل میں وہ مینیفیسٹو. ڈاکٹر جے شنکر صاحب کی پریس کانفرنس آئی، وہ بھی بڑی مطلب بڑے غصے میں نظر آئے. وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر ہے ٹیررزم کا. اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے الفاظ جو ہے انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری اسپوکس پرسن آف ٹیرر انڈسٹری، یہ ایکسٹرنل افیئرس کے جو منسٹر ہیں انڈیا کے، ڈاکٹر جے شنکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں بلاول بھٹو صاحب ابھی گوا سے ان کا جہاز ٹیک آف بھی نہیں کیا تھا تو آج پھر 5 راجوری میں انہوں نے دہشت گردوں نے مارے ہیں اور ابھی بھی وہاں آپریشن ہو رہا ہے. 8 سے 10 جو ٹیررسٹ ہیں. یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کا فارن منسٹر جو ہے وہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں دشمن ملک وہاں کا وزٹ کر رہا ہے اور بجائے وہاں صلح کی بات کرنے کے آپ نے راجوری سے وہ میں داخل کر دیا دہشت گرد. تو اس میں ایک اور چیز بھی میں سوچ رہا تھا وہ یہ کہ یہ بھی ممکن ہے کہ فوج کا ایک حلقہ وہ سویلین گورنمنٹ کی جو کوشش ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کے لیے ڈائلاگ شروع کیا جائے، اس کو مجھے لگتا ہے کہ سیبوٹاج بھی کیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے جس کو ہمیں سوچنا پڑے گا. بہت ہی بولڈ ڈیسیجن لیا ہے مودی جی نے کہ کشمیر میں G20 کو کریں گے.
اس میں اب دیکھیں پاکستان تو پورا زور لگا رہا ہے کہ اتنی تباہی بربادی ہو جائے 20 مئی سے پہلے کہ وہاں سیکیورٹی کا اتنا ایشو ہو کہ جنہوں نے آنا وہ خود ہی کہتے ہیں ان کو اپنے کنٹریز کی سیکیورٹی سے کلیئرنس نہ ملے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طریقے سے بھارت کی سیکیورٹی فورسز اور فوج اب وہ بارڈر ایریا میں کنسنٹریٹ کر رہی ہیں اور وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو مجھے لگتا ہے ہفتے 10 دن میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سیدھے ہو جائیں اور کوئی ایسا بڑا واقعہ نہ ہو اور G20 گزر جائے. بلاول بھٹو نے اپنا وہی پاکستانی ریٹرک کہ کشمیر ہمارا ہے، لے کے رہیں گے کشمیر کو. پاکستان کا اصولی موقف آج بھی وہی ہے کہ جب تک بھارت 5 اگست 2019 کا یونیلیٹرل انلیگل ایکشنز کشمیر میں وہ ریورس نہیں کرتے ہیں، ہم میننگ فل ڈائیلاگ میں انگیج نہیں کر سکتے. 370 is history. Sooner people realize it, the better. پوری دنیا اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیتی، جیسا کہ خود بلاول بھٹو پچھلے دنوں سے کہہ چکے ہیں. تو اس کے باوجود کیوں اس ریٹرک کو دہرانا ضروری ہے اور اس موقع کو ایک طرح سے گنوا دیا؟ جو پیس کی بات کرنا تھی وہ گنوا دی، جو پاکستان کو بھارت سے فائدے ہو سکتے تھے وہ سارے کے سارے مواقع گنوا دیے، صرف اور صرف اپنی ضد اور ہٹ درمی پر ہی ٹکے رہے. تو یہ ایک بہت ہی خوفناک بات ہے جو پاکستان کے لیے بہرحال ایک نقصان دہ امر ہے. جے شنکر جی نے کھل کر بات کی ٹیررزم کی. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So, to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. Whether peace is destiny or not, I do not know. Terrorism cannot be destiny. You know, a country which does terrorism cannot talk about peace in the same breath. تو ساتھ مانے آتنکواد بھی کریں اور شانتی کی بھی بات کریں، یہ تھوڑی چلے گا. آئی ایم سوری دیٹ دس انڈیا ول ناٹ ایکسیپٹ دیٹ اینی مور. آن گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان ٹیررزم کا شکار ہونے کے باوجود ٹیررزم ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کر رہا ہے، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے خود پاکستان کے اندر ہو. اور میرا خیال میں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو ان کے بیٹا ان کے سامنے بیٹھتا ہے تو جتنا وہ اس قسم کے الزامات لگانے کی کوشش کرے وہ اتنا ہی کافی ہوتا ہے ان کو اس ٹاپک پہ اس لحاظ سے جواب دینے. بلاول بھٹو کی یہ اسٹوپڈ سٹیٹمنٹ سن کے مجھے واقعی وہ ان کے حوالے سے جو پپو کا ایک فریز ہے وہ یاد آ رہا ہے. پاکستان کے مسلمان ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان سب کے مقابلے میں بھارت کے جو تمام مسلمانوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ پاکستان سے بہتر ہیں. یہ ایک ریالٹی ہے. اس کے باوجود منہ بھر کے بلاول بھٹو کا یہ کہنا کہ بھارت تمام مسلمانوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو، وہ یہ لفظ برت رہا ہے کہ کو بھارت دہشت گرد قرار دیتا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا فارن منسٹر کتنا ارسپانسبل ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک پاکستان آج کے بدلے ہوئے بھارت کو نہیں سمجھتا. تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ میسج دینا چاہیے تھا جو انہوں نے دیا ہے، کوئی ریفریشنگ بات ہونی چاہیے تھی. یہ 20 سال کی پاکستان کی جو انڈین پالیسی ہے یا کشمیر پالیسی ہے اس کو تو ایکسکلوڈ کر دیں نا، کیونکہ وہ تو کسی بھی طریقے سے قابل ستائش نہیں ہو سکتی جو چور اور ڈاکو چلا رہے. یہ تو انتہائی امیچور اور وار مونگرز قسم کے، دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ بالکل ٹوٹلی الٹریٹ اور اگنورنٹ قسم کے لوگوں کی سٹیٹمنٹ ہے جی کہ آپ جو ہے وہ 370 واپس نہیں لیتے تو انڈیا سے بات ہی نہیں ہو سکتی. پہلی بات یہ ہے کہ 370 جو ہے یہ کشمیریوں کا معاملہ ہے، میں نے بہت پہلے عرض کیا تھا.
اس بات کا بلاول صاحب کو 100% پتا ہے کہ 370 واپس ہو ہی نہیں سکتا. انڈیا میں 370 جو ہے وہ باقاعدہ پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز میں اوور ویلمنگ میجارٹی کے ساتھ ڈیبیٹ کے بعد جو ہے وہ اپروو ہوا ہے. تو اس طرح کے منسٹرز جو ہوتے ہیں فارن افیئرز کے، وہ ہمیشہ گڈ ول ہنٹنگ پہ ہوتے ہیں. وہ کسی دوسرے ملک میں اس نیت سے نہیں جاتے کہ میں ان کو سبق سکھا کے اور تیل میں مزید 1 گیلن پھینک کے آؤں گا. یہ تو انہوں نے 1 گیلن پھینکا ہے سیدھا سیدھا. میں تو اس کو جو ہے وہ ایکسٹرنل ڈپلومیسی کے حوالے سے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر سمجھتا ہوں جو انہوں نے کریٹ کیا.